وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 15 اور 16. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کی حقیقی یاد میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت از خود ہی عطا کر دیتے، لیکن میری طرف سے یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور سب منکر جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. بس اب تم مزہ چکھو کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا رکھا تھا. بے شک ہم نے تم کو بھلا دیا ہے اور اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے دائمی عذاب چکھتے رہو. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 15. لفظی ترجمہ، انما یؤمنو، بے شک یقین رکھتے ہیں میرے احکامات پہ، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بہا، اس قرآن کے ذریعے، خروا سجداً، وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. سامعین کرام، آیت سجدہ ہے، سجدہ کرنا ہے اپنے جب آپ فارغ ہو جائیں. اور تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو جو ہے تتجافا، الگ رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، خوابگاہوں سے، یدعون ربہم، پکارتے رہتے ہیں وہ اپنے رب کو، خوفہم و طمعا، ڈر اور امید سے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس، پس کوئی نہیں جانتا، نفس کوئی شخص، ما اخفیا، جو چھپا رکھا گیا ہے، لہم، ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک سے، جزام بما کانوا یعملون، وہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے. سامعین کرام، گزشتہ جو چند آیات تھیں اس میں
آخرت کے دن سے انکار کرنے والوں کا تذکرہ تھا کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہیں، آخرت کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں فرمایا کہ بھئی حق کا قبول کرنا جو ہے وہ مرضی کا سودا ہے، جو دنیا میں حق کو قبول کر کے حق کے راستے پر نہیں چلے گا وہ جہنم میں پہنچے گا۔ آج کا جو سبق ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم۔ ترجمہ آپ نے سن لیا کہ جو لوگ میرے احکامات پر یقین رکھتے ہیں تو ان کی صفت کیا ہوتی ہے، ان کا جب میری آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں خروا سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے، اس میں تھوڑا سا مضمون سمجھنے کا ہے اور اس میں یہ مضمون بھی بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں 2-3 مضامین ہیں، یہ والی اور جو آنے والی آیت نمبر 15 اور 16، اس میں مومن کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اس میں حق سے جو لوگ فائدہ لیتے ہیں ان کی علامات بیان ہو رہی ہیں، ان کی صفات اور ان کی علامات بیان ہو رہی ہیں، اور ان کا جو روزمرہ کا وظیفہ ہے یا جو ان کی روش ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ سامعین کرام اب بات یہ ہے کہ ان 2 آیات کے تناظر میں ہم اپنے اندر ان صفات کو تلاش کریں گے۔ اگر صفات پائی جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں پائی جائیں تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک تو انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا، یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ میرے انما یؤمن بآیاتنا، بے شک یقین کرتے ہیں میرے احکامات پر وہ لوگ، یعنی جن لوگوں میں یہ صفات بیان کردہ موجود ہوں گی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین کریں گے، یقین رکھیں گے۔ اگر یہ صفات نہیں ہے سامعین کرام تو پھر یہ لوگ میری آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ عام طور پہ دیکھیں سامعین کرام، یہ جو صفات، علامات اور صفات بیان ہو رہی ہیں وہ کیا ہے کہ جب ان پہ میرے احکامات پڑھے جاتے ہیں فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سامعین کرام، سجدے میں گرنا یہ روایتی سجدہ یہاں مراد نہیں ہے، لیکن یہاں یعنی وہ سجدہ مراد ہے کہ ان کے سر جھک جاتے ہیں، خروا سجدن یعنی سر جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو من وعن تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب حکم سنایا جاتا ہے ان کو تو اس کے سامنے سرخم تسلیم کر لیتے ہیں فوراً، بغیر چون و چرا کے۔ عام طور پہ یہ چون و چرا تو ہمارا ایک رویہ، معاشرتی رویہ بن گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دیکھیں تھوڑا سا غور طلب مضمون ہے، مومنوں کی صفات اور ان کی علامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تذکرہ اذا ذکروا بہا، جب اللہ کے احکامات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جائے کہ بھئی اللہ کا حکم یہ ہے تو فوراً سر جھکا دیتے ہیں، ایک صفت یہ ہے۔ اور پھر اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ظاہری طور پہ ذکر لسانی تو حق ہے، اس میں تو کسی کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ اب تکبر کو اگر آپ تھوڑا سا جان لیں تو اس کی متضاد صفت پھر وہی ہوگی کہ سبحوا بحمد ربہم وہم، یہ دونوں متضاد صفات ہیں سامنے کرام، تکبر اور رب کی تعریفوں کی تسبیح، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ دیکھیں اگر تکبر کا ہم معنی ڈھونڈیں گے، تکبر کیا ہے کہ آپ اپنی رائے کو اہمیت دیں،
یا اللہ کے سوا کسی بھی ہستی کی خواہشات کے سامنے سر جھکا دیں، یہ تکبر ہے، خواہ وہ آپ کا نفس کا ایک وہ ہو، آپ کو ایک بات، نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں نفس ایک بات کا مشورہ دے رہا ہو کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ عام طور پہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تو تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو عام ہر وقت تو ہمارے ساتھ نفس ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ایک اور اللہ کے رسول کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ نفس امارہ جو ہے ابتدائی حالت میں جو ہوتا ہے، جو ہمارے پاس بھی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا میں مفصل تذکرہ تو یہاں نہیں کر رہا، کر بھی چکا ہوں، پھر کبھی آ جائے گا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نفس انسان کے پاس ابتدائی طور پہ نفس امارہ ہوتا ہے، وہ کوشش کر کے اپنے نفس کی حالات تبدیل کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن ابتدائی طور پہ تو ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ جو ہے، ہم سب کے ساتھ نفس امارہ ہوتا ہے، اور نفس امارہ جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی توجہ ہٹ جائے، انسان کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے، یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا جرم کہہ لیں آپ، جرم ہے کہ آپ اپنے خالق، اپنے رب کو بھول جائیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نفس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اگر آپ سننے سے، دیکھنے، سماعت اور بصارت سے کام نہیں لیتے اور دل سے سوچتے نہیں ہیں ایک بات پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر آپ جو ہے نفسانی خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھیے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی اپنی خواہشات، اپنی مرضی کے پابند ہو گیا ہے، اپنے خواہشات نفسانی کے۔ تو اذا ذکروا بہا خروا سجدا، وہ ایک دم سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم۔ دیکھیں، میں آپ کو تکبر کی بات بتا رہا ہوں۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننا، خواہ وہ آپ کا نفس ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، میں آپ کو قرآن سے ایک اور مثال دے دوں کہ جب حکم سجدہ ہوا تو شیطان نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، اس نے خود پسندی، انا خیر منہ کی بات کی کہ میں بہتر ہوں اس سے، پھر انکار کر دیا ماننے سے، حکم ماننے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ میں تکبر کی روش کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، سمجھ۔ تکبر ہے کیا؟ ہم عام طور پہ، میں بھی چونکہ اسی آپ کے ساتھ ہی اس معاشرے میں پلا بڑھا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو متکبر نہیں جانتے۔ یہ ایک بہت خطرناک صفت ہے، لیکن عام طور پہ ہم یہ نہیں کہتے، کوئی بھی یعنی یہ نہیں مانتا، ماننے کے لیے تیاری نہیں کہ ہم میں تکبرانہ روش ہے یا مشرکانہ روش پائی جاتی ہے یا مشرکانہ روش پائی جاتی ہے، کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یا منافقانہ روش پائی جاتی ہے۔ سب کہتے ہیں بھئی ہم تو پاک ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں کیا ہو گیا؟ لیکن تکبر، وہم لا یستکبرون، یہ آیت سجدہ ہے، یہاں آپ نے جھکنا ہے اللہ کے سامنے۔ بہرحال یہاں مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور پھر میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ تکبر کا متضاد کیا ہے؟ سبحوا بحمد ربہم، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم، یہ تکبر کا متضاد ہے سامنے کرام۔ تکبر جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے جس یعنی ایک اخلاق رذیلہ میں شمار ہوتی ہے کہ آپ کا رویہ جو ہے متکبرانہ ہو۔ آج کل سامعین کرام اگر آپ دیکھیں، میں بھی دیکھوں، تو یہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کا رویہ بحیثیت من حیث القوم متکبرانہ رویہ ہے۔
آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھے جاتے ہیں لیکن ہم ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے۔ بتیری میں آپ کو مثالیں دیتا رہتا ہوں۔ پہلی جو میں مثال آپ کو دے رہا ہوں اس وقت وہ کیا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن ہم من حیث القوم سودی یعنی سودی کاروبار کر رہے ہیں، حکومت کی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی۔ سامعین کرام دیکھیں بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹس میں پیسے رکھے جاتے ہیں جس پہ آپ کو سود دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے تو منافع کا نام دے دیا نا، لیکن سودی کاروبار ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک صفت پائی جاتی ہے۔ آج حکومت نے، ریاست نے سپریم کورٹ میں سود کے خلاف جو ہے یعنی سودی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے درخواست جمع کرائی بھی ہے، یعنی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ہم اس سسٹم پر راضی ہیں، کوئی احتجاج نہیں ہے، ہم بھی راضی ہیں، ہم بھی اس میں شریک ہیں۔ اور میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں کبھی کبھی، اور آج پھر دے رہا ہوں۔ نیشنل بینک آف پاکستان جو کہ گارنٹڈ ہے، حکومت پاکستان کی گارنٹی ہے، وہ اعلان کر دے، آج کل تو 6% یا 7% جو بھی ہے مجھے تو نہیں معلوم سود دیا جاتا ہے، وہ یہ اعلان کر دے سرکاری طور پہ کہ بھئی 50% یا 100% آپ کو سال میں ملے گا۔ 1 لاکھ رکھواؤ گے، سال کے بعد 2 لاکھ روپے لے لو۔ 50 لاکھ رکھواؤ گے، سال کے بعد وہ 50 لاکھ ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب اعلان ہو جائے حکومت کی طرف سے، حکومتی بینک کر دے، تو آپ کا کیا خیال ہے دیگر بینکوں میں کچھ پیسہ کوئی لوگ رکھیں گے؟ نو، سارا پیسہ نکال کے یہاں کیوں؟ یہ یعنی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے یہ بتائیں۔ جی آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا، سارے لوگ کاروبار چھوڑ کے پیسہ لگا دیں گے اس میں۔ 1 کروڑ روپے آپ کو سال میں مل جاتے ہیں، مثال 1 کروڑ لگوائیں تو کیا ضرورت ہے کاروبار کی؟ سود آپ کو مل رہا ہے 1 کروڑ پہ 1 کروڑ، تو آپ کے مطلب یہ آپ دیکھ لیں، آپ کو آپ کے ضرورت، آپ پھر کاروبار کرنے، آپ تو پھر سود میں پیسہ رکھوا دیں گے، تو یہ عام طور پہ ہم خوش ہوں گے بہت۔ یعنی ایک سکیم اگر ایسی نکل آئے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو کیا لوگ جو ہے اس کو وہ نہیں کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ لوگ احتجاج اور مظاہرے شروع کر دیں گے کہ بھئی تم نے سودی نظام کیوں سود کی طرف آمادہ کر رہے ہو؟ تو مسلمان ایک تو اس کا رد عمل یہ ہے کہ لوگ اس اسکیم کا بائیکاٹ کر دیں اور سڑکوں میں نکل آئیں، احتجاج اور مظاہرے شروع ہو جائیں، روڈ بلاک کر دیے جائیں اور پہیہ جام کر دیا جائے کہ کیوں ٹائر جلائے جائیں سڑک پہ۔ یہ عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ پہیہ جام ہڑتال، ایسا ہوگا؟ نو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بہت خوش ہوں گے ہم لوگ کہ بھئی یہ تو ہماری دلی مراد برائی، چلو رکھواؤ دیگر بینکوں سے نکال کے یہاں رکھواؤ پیسہ، ویلکم کہیں گے اسے۔ لیکن یہ مومنانہ صفت نہیں ہے۔ مومنانہ صفت کیا ہے؟ اذا ذکروا بہا انما یؤمن بآیاتنا الذین، میرے احکامات پر تو وہ لوگ یعنی مومن تو وہ لوگ ہیں جو میرے احکامات پر یقین کرتے ہیں کہ اذا ذکروا بہا، جبکہ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ مجھے امید ہے آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمارا یہ رویہ جو ہے، ہم مومن ہیں کہ نہیں، غیر مومنانہ رویہ ہے، متکبرانہ رویہ ہے۔ سامعین اکرام، میں تو بس یہ ایک مختصر بات کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن مومنانہ رویہ کیا ہے؟ وہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے نہ، اللہ کے حکم کو سنا اور آپ نے اس کی اطاعت کی، سمعنا و اطعنا۔
اب ان کی آگے صفات بیان ہو رہی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو جو ہے تتجافى جنوبهم، ان کی دوسری علامت کیا ہے؟ ایک تو اس میں مطلب فوراً جھک جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنی خوابگاہوں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان آرام پسند ہے، لیکن یہ مومن جو ہے آرام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ نہیں کہ یعنی شب یہ آپ یعنی رات کو سوئے نہیں، یہ بات نہیں ہے اس میں۔ آپ سوتے ہیں لیکن رات کے کچھ حصے میں آپ اپنے رب کو یاد بھی کرتے ہیں، آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ جاگتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سامعین کرام، میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ دوں کہ رات کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد، تو رات میں 2 نمازیں تو ہماری فرض ہیں، مغرب اور عشاء۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات عملاً اسلامی حساب سے دوسرا دن کی رات آ جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ 2 نمازیں تو فرض ہیں، پھر آپ نے عشاء پڑھی، عشاء کے بعد پھر یعنی کھانا وانا کھا لیتے ہیں آپ عشاء سے پہلے، پھر آپ آرام کرتے ہیں، پھر وہ صبح کا جو معمول ہے جو اکثر یعنی آج کل نہیں ہے، ہونا چاہیے، فجر کی نماز کی یعنی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے جاگنا، وقت پہ جاگنا چاہیے، وقت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ بہرحال یہ مومنانہ صفات ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں، مومنانہ علامات ہیں۔ ہمارا عام حال تو یہ ہے سامعین کرام، دیر رات تک سوتے ہیں، صبح دیر سے پھر اٹھتے ہیں۔ ایک عام دیکھیں رویہ بن گیا ہے ہمارا۔ کراچی میں دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں مارکیٹیں جو ہیں 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں، 12 بجے تک، اور پھر دن کو 12 بجے پھر کھلتی ہیں۔ عام طور پہ لاہور میں میں تو جاتا رہتا ہوں، تو یہی ہوتا ہے 11-12 بجے لوگ آتے ہیں پھر رات کو دیر سے، اور یہ اپنا ہم نے ایک روٹین بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری جو ان کی علامت ہے مومنوں کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا مال و دولت تو اکیلی نہیں دی، ہمیں جسم دیا ہے۔ دیکھیں ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، اگر میں صاف بات کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو بالکل غافل معاشرہ ہے۔ اس بات کو بیان کرنے میں مجھے کوئی مبالغہ آرائی نہیں لگتی کہ یہ ایک غافل معاشرہ ہے، ہم لوگ تاریکی میں رہ رہے ہیں۔ تو زندگی ہم ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں، باطن کے لیے نہیں گزار رہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان باطن کو ترجیح دے کے زندگی گزارے، یعنی اپنی ترجیحات جو ہے وہ باطن کی زندگی کو بنا لے، باطنی زندگی کو مقصد بنا لے، باطنی زندگی کو ترجیح دے دے ظاہری زندگی پر۔ یعنی ظاہر کے لیے، باطن کے لیے اگر آپ کو ظاہر کی نقصان برداشت کرنا پڑے تو آپ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہجرت مدینہ ہوئی، لوگوں نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، پورا سیٹ اپ چھوڑ دیا، بعض لوگوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، بعض نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بعض نے اپنے اولاد کو چھوڑ دیا۔ تو کیوں؟ کہ ان کی ترجیح باطن تھی۔ ہماری ترجیح تو، میں افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ترجیح تو ظاہر بن چکی ہے۔ اور پھر یہ زندگی دیکھیں ہم جس سٹائل سے گزار رہے ہیں نا، یہ غیر حقیقی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی یہ ہے کہ آپ باطن کو مقصود بنا لیں، اللہ کی طرف رخ پھیر کے، اور غلط باطل مقاصد سے توبہ کر کے اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، اور باطن کو ترجیح
دیں ظاہر پہ، اور پھر اسی حساب سے آپ زندگی گزاریں۔ پھر اپنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں، یہ دنیا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ تو یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کو اللہ کی راہ میں اس کو لگانا ہے۔ مال دیا ہے تو اس میں آپ نے بخل نہیں کرنی، مال کو لگانا ہے۔ جسمانی طاقت اگر دی ہے تو آپ کو اپنا جسم استعمال کرنا ہے۔ آپ کو تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے، انتہائی برا حال ہے۔ ہم نے ایک تو اپنے آپ کو بھول گئے، بالکل اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے، اللہ کو بھلا دیا ہے، نتیجتاً اپنے آپ کو بھول گئے۔ اب ہم ساری زندگی سامعین کرام ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں۔ جب ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں تو بس پھر کیا ہوگا، یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اور ہم بجائے اس کے کہ جنت کے لیے تیاری کرتے، ہم دوزخ کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ فرماتا ہے کہ ساری الی مغفرت من ربکم و جنہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش، مغفرت اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، لیکن ہم ایسا نہیں کر پا رہے۔ ہم نے تو ظاہر کو ترجیح دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو قرآن کے ساتھ جو سلوک ہے آپ کا وہ آپ کو پتہ ہے سامنے کرام۔ بہرحال مما رزقناہم ینفقون میں یہ مضمون ہے کہ جو بھی میں نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب، خرچ کرنا کسی پہ احسان نہیں ہے آپ کا، یہ آپ اپنے لیے جمع واری کر رہے ہیں، اپنے لیے آپ یعنی اس دنیا کی کھیتی میں آپ آخرت کی زندگی کے بیج بو رہے ہیں، اور ان قریب وہ فصل پھر آپ کو کاٹیں گے، اچھی فصل جو ہے، یعنی اچھے نیک اعمال کو آپ یہاں بو رہے ہیں، اور آخرت کے لیے آپ اپنے لیے جمع واری کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مومنانہ صفات ہے سامنے کرام، اختصار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری تیاری دنیا میں دوزخ کے لیے ہے کہ جنت کے لیے ہے، یہ آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ سنا دے، انما یؤمنون بآیاتنا الذین، بے شک ایمان لاتے ہیں ہمارے احکامات پہ وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، جب انہیں یاد دلائی جاتی ہیں یا نصیحت کی جاتی ہے، بہا ان کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے، خروا سجداً گر پڑتے ہیں سجدے میں، سبحوا بحمد ربہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں رب تعریفوں کے ساتھ اپنے رب کی، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربہم پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوف و طمعاً خوف اور امید سے، ومما رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو صلاحیتیں، جو قوتیں، جو نعمتیں ان کو دی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔
they believe in our communications. Those who, when reminded of them, fall down prostrate and glorify their Lord with praise, and are not proud. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Their sides shun their beds as they pray to their Lord out of reverence and hope, and from our provisions to them they give. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔